تھا جنگ بندی ہوگی، ہمیں دین کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا یکسو ہو کر، لیکن ہر ایک کے سامنے وہ حکمتیں نہیں ہوتی۔ عام طور پر انسانوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ جذبات سے مشتعل ہوتے ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ دیکھو یہ جو صلح ہوئی ہے، اور ایک طرف تو تم موت پہ بیعت کے لیے تیار تھے اور لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن جنگ کو ٹال دیا گیا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ صلح نامہ جو بھی پڑے گا اول نظر میں کہے گا بھائی یہ تو تم نے ساری ان کی شرطیں مان لی، ایک تو تمہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے وہ، اور اوپر سے تمہارا احرام کھلوا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، اور پھر ابو جندل آ رہے ہیں تو ان کو واپس تم ان کے حوالے کر رہے ہو، تو ایسی جنگ بندی کا کیا فائدہ؟ صورتاً شکست ہے، لیکن اللہ نے سورہ فتح نازل کر کے بتا دیا کہ یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، یعنی مکہ کی فتح کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ ہو گئی وہ مکہ بس فتح ہو گیا۔ اب کتنی بڑی دیکھیں قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور کیسی یعنی پیشگوئی ہے کہ 10 سال بھی نہیں لگے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی یہ صلح کی برکات تم آگے جا کے دیکھو گے، ابھی تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے دب کے صلح کی اور ہم نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن بس ہم نے فتح دے دی ہے، آپ ہو گیا فتح مکہ بس، تو اب تم ایسے نہیں جاؤ گے۔ اچھا اگلے سال عمرہ کیا تھا صحابہ کرام نے، پھر وہ شاید میں شان نزول میں نا یہ واقعے کا یہ پہلو بیان کرنا بھول گیا، ہوا یہ تھا کہ جب معاہدہ ہوا نا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، لیکن آپ نے بڑی تعداد میں اصحاب رسول کو آپ لے کر گئے کہ مشرکین کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا نہ معاہدہ توڑ دیں، تو اس میں پھر منافقین نہیں گئے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جنگ ونگ ہو گئی تو ہم تو مارے جائیں گے، تو ان منافقین کا بھی آگے تذکرہ ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی منافقین شریک نہیں ہوئے، جب نبی عمرہ کرنے جا رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 ہجری میں، تو منافقین شریک نہیں ہوئے، اس وقت بھی ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے ہمارے ساتھ، اس لیے اس میں منافقین کی بھی برائی ہے، نہ اس سال گئے نہ اگلے سال گئے منافقین۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہم نے کیوں فتح دے دی آپ کو؟ مکہ بس ہوا چاہتا ہے، فتح ہونا چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے، یعنی ایسے جیسے یہ کام ہو گیا ہے تاکہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی مکہ جب فتح ہوگا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، تو یہ سب چیزیں آپ کے اعمال میں لکھی جائیں گی، صدقہ جاریہ بنیں گی آپ کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے، نیکی بنتی ہے، وہ خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی آپ کو دنیاوی برکت بھی حاصل ہوگی مکہ کے فتح ہونے کے ذریعے، اور روحانی برکتوں میں کیا ہے کہ آپ کے درجات کا بلند ہونا اور آپ کی خطاؤں کا معاف ہونا، جو بھی خلاف اولا کام آپ سے ہوئے ہیں، جو افضلیت کے خلاف کام ہوئے وہ بھی اللہ سارے معاف کرے گا، کیونکہ آپ دین کے دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے فتح مکہ کے ذریعے۔ دیکھیں جب ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں اور اس سبب کے نتیجے میں دین پھیلے، تو چونکہ ہم سبب بنے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور اجر کی 2 صورتیں ہی قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی خطائیں معاف ہوں گی اور آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روحانی برکت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا، یعنی ہم مکہ اس لیے فتح کریں گے تاکہ آپ کی مزید خطائیں معاف ہوں، آپ کے درجات بلند ہوں۔ وما تأخر ويتم نعمته عليك، اور تاکہ اللہ اپنی اس نعمت کو آپ پر مکمل کر دے، اپنی نعمت کو۔ وہ نعمت کیا ہے کہ دین کا غلبہ، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ نعمت کی تکمیل ہوگی مکہ کے فتح کے ذریعے، آپ غالب آ جائیں گے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مکہ اللہ اس لیے بھی فتح کرے گا تاکہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ کیا مطلب سیدھے راستے کی طرف؟ دیکھیں اب بھی یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں آپ، لیکن رکاوٹوں کے ساتھ۔ پورے طور پر اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بار بار مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے رکاوٹ، مغلوب ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ بغیر رکاوٹ کے چلیں گے۔ اس لیے آیت میں اس کی تفسیر میں ترجمہ مفسرین نے کیا کیا ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ ظاہر ہے جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتی ہے لیکن رکاوٹوں کے ساتھ، اور جب آپ غالب ہوتے ہو تو پھر آپ بغیر رکاوٹ کے چلتے ہو۔ جب اسلامی خلافتیں تھیں تو ہم غیروں کے پابند نہیں تھے کہ ان کی پالیسیوں پہ ہم چلیں، بلکہ ہم ان کو پالیسیاں بنا کے دیتے تھے۔ یہ مطلب ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا، یعنی تیز چلائے گا، بغیر رکاوٹ کے چلائے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد، ابھی بھی مدد ہوئی ہے احد میں، بدر میں، خندق میں، لیکن اب جو مدد ہوگی نا وہ بہت ہی خاندانی مدد ہوگی، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں نصرًا عزیزا ہوگی وہ مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، جب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا نا کہ صلح حدیبیہ کو تسلیم کرو اور احرام کھول دو، ان پہ بہت شاک گزر رہا تھا، مضطرب تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، وہ
نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ پھر ہم کیوں ان کی شرائط مان لیں اور ہم کیوں احرام کھول لیں؟ تو حضرت عمر کو اشکالات اور صرف حضرت ابو بکر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک اشارتاً بھی انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اشکال نہیں کیا، بلکہ جو بھی آتا آپ کے پاس کہتے اللہ کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام نے جو اشکالات کیے نا، اس کا مقصد ہی، ان اشکالات کا مقصد نبی کی مخالفت نہیں تھی، غیرت اور حمیت۔ وہ صرف دین، وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، تو موت کے لیے کیا کوئی منافق معاذ اللہ تیار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے نا، روافظ نے اس موقع پہ صحابہ کرام پہ بڑے اعتراضات کیے کہ دیکھو نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہے تھے۔ بھائی وہ نہ ماننا نبی کی مخالفت کی بیس پہ نہیں تھا، نبی کی محبت میں تھا کہ بھائی ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم شہید ہو جائیں سارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی کا مقصد، ہدف تھا کہ یہ 1400 اصحاب اگر شہید ہو گئے، یہ تو میری ایک تیار کردہ ایک محنت ہے، اس کو میں میدان جنگ میں شہید کروانے کے لیے تو نہیں لایا، میرا تو ایک ویژن ہے۔ صلح حدیبیہ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ویژن کو فوکس کرنا ہے، نہ اسلام میں لڑائی مقصد ہے، نہ صلح مقصد ہے، ہدف مقصد ہے، اس ہدف تک کیسے پہنچنا ہے آپ نے۔ آج ہماری دینی تحریکیں کیوں برباد ہو جاتی ہیں، کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ سیاسی تنظیمیں بھی ہدف کو چھوڑ کر جو ذرائع ہیں ان کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ تو ہدف اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو وہ آپ اختیار کریں۔ ہمارے یہاں ہدف مقصد نہیں ہوتا، ہمارے یہاں طریقے مقصود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبق بھی دینا تھا امت کو آئندہ کے لیے، تو اس لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کروائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام میں ایک اشتعال تھا، اللہ نے اس اشتعال کو بھی ختم کیا، یعنی ان میں پھر نبی کے فیصلے پر ان کو اطمینان ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو هو الذی انزل السکینہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت نازل کی مومنین کے دلوں پہ، یعنی صلح حدیبیہ پہ اور احرام کھولنے پر ان کو اطمینان دلا دیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا، بھائی جو نبی فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس اطمینان رکھو، اسی میں خیر ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ پہلے سے جو ان کا ایمان تھا نا، اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہاں ایمان سے مراد ہوتا ہے ایمان کے تقاضے۔ تو صحابہ کے ایمان تھا، اس ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ نبی نے جب موت پر بیعت کی، سب نے موت پر بیعت کر لی، تو دوسرے والے ایمان سے یہ مراد ہے کہ پہلے ان سب نے موت پر بیعت کی، تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی، ہم نے حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ دوسری بڑی آزمائش تھی جو صحابہ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ غیرت مند لوگوں کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے، صلح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، یعنی پہلے جو ایمان کا تقاضا تھا وہ ایمان یہ تھا کہ موت پر بیعت، اور اب یہ ہے کہ نبی کے آرڈر کو تسلیم کرو اور لڑائی کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پچھلے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان پہلے والے ایمان کے ساتھ بڑھ گیا، یعنی انہوں نے دوبارہ اطاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقصد کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ پہلے نبی کا حکم تھا بیعت کی ہے سب نے، اور اب حکم یہ ہے کہ نہیں لڑنا۔ تو یہ بھی پہلا حکم بھی مشکل ہے، موت پر بیعت آسان نہیں ہے، تبھی تو منافقین آئے نہیں تھے حدیبیہ میں، اور پھر جب یہ کہا جائے کہ ہم نے صلح کرنی اور واپس جانا، یہ بھی بہت مشکل حکم تھا۔ صحابہ نے دونوں حکم پر عمل کیا۔ اسی پر یہ آیت، یعنی اس آیت میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان مزید ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔ یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہوا، اللہ کی طرف سے سکینت اس لیے نازل ہوئی کہ اگر وہ سکینت نازل نہ ہوتی تو ظاہر ہے اشتعال میں رہتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی، تو انہوں نے اس سکینت کی وجہ سے نبی کی اطاعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، ہم اس حکم کو تسلیم کریں گے۔ تو اپنے مزاج کے خلاف کسی حکم کو تسلیم کر لینا یہی ایمان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پہلے بھی ایمان تھا، اس ایمان میں ہم نے مزید اضافہ کر دیا۔ پہلے ایمان یہ تھا کہ موت پر بیعت، اور اب ایمان یہ ہے کہ اپنے مزاج کے خلاف صلح ہوئی ہے لیکن نبی کے کہنے پر اس کو قبول کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ سکینت ان پہ نازل کی، اطمینان دلا دیا ان کے دلوں کو، جو نبی کا حکم ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی صحابہ کرام کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صلح کے نتیجے میں ہم مغلوب ہو جائیں گے، مشرکین تو جشن منائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں نہ فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ کے لیے آسمانوں کے لشکر ہیں اور زمین کے لشکر جو فرشتے ہیں، تو اللہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے ان کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایات دینی ہے، ہر دفعہ فرشتے تھوڑی آئیں گے، تو سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی جو ہوا اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے موافق ٹھیک ہوا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یہ فتح جو ہوگی، ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کریں گے، دوسری حکمت اس فتح میں کیا ہے؟ تاکہ اللہ داخل کر دے مومنین اور مومنات کو جنات میں، باغات میں، کیونکہ یہ مومن اور مومنات
ان کی بھی خون اور ان کی بھی کوششیں اور ان کا بھی خون شامل ہے اس فتح میں. تو اس فتح کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، یعنی موت کے بعد مومنین اور مومنات کو باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی لِيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دے. مکہ جب فتح ہوگا نا، اسلام دنیا میں پھیلے گا، تو یہ سب چیزیں مومنین اور مومنات سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. اب دیکھیں مومنات تو جہاد میں شریک نہیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ ان کو بھی شریک کر رہا ہے، اس لیے کہ جو مومن عورتیں تھیں ان کے گھر کے مرد جب جہاد میں جاتے اور صلح حدیبیہ میں موت پر بیعت کی انہوں نے، اور جو کچھ ہو رہا تھا ان میں گھر کی عورتوں کی بھی موٹیویشن ہوتی ہے، وہ بھی اس میں عملی طور پر شریک ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صرف صحابہ کو بشارتیں نہیں سنائی، ان صحابیات کو بھی بشارتیں سنائی ہیں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہی نہیں تھی، لیکن ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. نظریاتی طور پر وہ ان سب کوششوں سے متفق تھی اور جہاں جہاں ساتھ دینے کا موقع ملتا وہ ساتھ دیتی تھیں. تو مسلمان کل جسد الواحد ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں. تو پوری سوسائٹی مل کے کوئی کام کرتی ہے، انڈیویجولی کسی کے لیے کوئی بڑے ویژن کی تکمیل یہ ناممکن ہوتا ہے. اچھا، وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت کے باغات میں داخل ہو جانا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ مکہ کو فتح اس لیے بھی کرے گا تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو. ابھی دیکھیں مکہ فتح نہیں ہوا ہے لیکن اللہ بشارتیں دے رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ جو مشرک لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا ہے نا، اور خوشیوں سے یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو ہرا دیا اور کیسی صلح کروا لی ہم نے، اور صحابہ کرام بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو دیکھنے میں تو مشرکین کی فتح ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں نا نا نا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، ان کو عذاب ملنے والا ہے. وہ عذاب کیا ہے کہ مکہ فتح ہوگا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو خیبر فتح ہوگا، اور جو یہودی جو سازشیں کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو منافقین ملے ہوئے تھے سب کو جو ہے عذاب ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الظانین باللہ ظن السوء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. مشرکین تو برا گمان رکھ ہی رہے تھے کہ اب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، منافقین بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کروا کے آئے ہو تم لوگ، یہ کیسی صلح ہے، اور جا بھی نہیں رہے تھے حدیبیہ میں کہ مسلمان قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے. اور عمرے پہ بھی نہیں گئے اس لیے کہ بھائی مشرکین ہمیں یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے جو نبی سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے درست نہیں کیے ہیں، اس کو اللہ نے برا گمان کہا. یہ مشرکین اور منافقین اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں ان کے برے گمان کا وبال انہی پر پڑے گا. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے. ولعنہم، ان پر لعنت کی ہے. واعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. وساءت مصیرا، اور وہ لوٹنے کا برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. یعنی لشکر، یہ دوبارہ تسلی ہے بھئی فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں، زمین آسمان کے لشکر جو فوجیں ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں جب چاہوں گا ان کو شکست دے دوں گا. لیکن ایک دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے تسلی رکھو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا. وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی چند آیتیں باقی ہیں، وہ میں اتنے ٹائم میں شاید مکمل نہ کر سکوں، تو ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ فتح کی اس آیت سے تفسیر شروع کروں گا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو سورہ فتح کا پہلا رکوع اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 9، یہاں سے ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے. انا ارسلناک شاہدا. استنبول ترکی کا بڑا شہر ہے نا، کراچی سے بڑا شہر ہے، وہ بہت قدیم، 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی اس کی تاریخ ہے. یہاں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں عیسائیوں سے پہلے. یہاں کا خلیفہ جو تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے 1100 سال اس پر عیسائیوں نے مضبوط اور طاقتور حکومت کی ہے استنبول پہ، جس کو قسطنطینیہ کہا جاتا ہے. نبی کے دور میں قسطنطینیہ کہا جاتا تھا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ایشیا میں ہے اور استنبول یورپ میں. کتنا فاصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کس کے، عیسائیوں کی یہاں کیا ہے، خلافت ہے، حکومت ہے. اور ایسی مضبوط حکومت کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کو فتح نہیں کر سکیں، کیونکہ شہر کے چاروں طرف اتنی موٹی تین یعنی فاصلے سے 3 دیواریں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں کہ ان پر 2 بسیں آرام سے، بولو بھائی، چل سکتی ہیں. پھر ایک دیوار ختم ہوگی، اس کے درمیان فاصلہ، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار اس سے بھی چوڑی، اور
بہت زیادہ اونچی، اور ان دیواروں پر قلعے قائم کیے ہوئے ہیں. ان قلعوں کے اندر بھرپور ڈیفنس کا سامان موجود ہے، طاقتور فوج، اور وہ فوج ایسی جس کو یورپ سے مدد ملتی ہے، پیچھے پورا یورپ ہے. تو کیا عرب کے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بالآخر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چلو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلتے ہیں. اپنی قوم نے تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اپنی قوم نہیں مانتی سوائے چند لوگوں کے. مدینہ میں ایک بہت ہی مختصر سی ریاست، آج مسجد نبوی جتنی بڑی ہے، نبی کے دور میں پورا مدینہ اتنا تھا. یہ اسلامی فلاحی ریاست جو تھی نا نبی کے دور میں، وہ یہ مسجد نبوی جتنی آج پھیلی ہوئی ہے نا، پورا مدینہ، پوری نبی کی تاریخ، جو آپ کی تاریخ کا بڑا حصہ اسی زمین سے وابستہ ہے. مسجد نبی میں آپ بتا سکتے ہیں یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں آپ کی امہات المومنین، پورا ایک ریاست اور خلافت، یہاں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے. پوری ریاست کیا تھی؟ وہ اتنا سا شہر تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو، قسطنطینیہ یورپ میں اور آپ ایشیا میں بیٹھ کے، اس وقت جب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ، تم ضرور بھی ضرور قسطنطینیہ فتح کرو گے. اتنے تھوڑے لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ہے بھائی ایک دن آئے گا کہ ہمارا راج کہاں ہوگا. تو کیا سوچ ہے. میں تو حیران ہوا. میں یہ حدیث وہاں کھڑے ہو کر نا بس دیکھتا رہتا تھا. ہم نے بھی پہلے حدیث سنی تھی، کبھی توجہ ہی نہیں گئی. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. فرمایا کیا بہترین امیر ہوگا قسطنطینیہ کو فتح کرنے والا، اور کیا خوبصورت لشکر ہوگا